اور اس حلف کے بغیر یقیناً سینٹ کا الیکشن بھی نہیں ہوگا. تو ایک اور وائلیشن، ایک اور آئین اور قانون کی جو خلاف ورزی ہے اس کا سہرا عمران خان اور اس کی پارٹی کی طرف جاتا ہے کہ ملک کے اندر جہاں ایک ہی دن سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں ہر صوبے کے اندر، وہاں پر ایک صوبائی اسمبلی جو ہے وہ بھاگ رہی ہے، اس کی حکومت ڈر رہی ہے اور وہ جو ہے وہ الیکشنز کے لیے تیار نہیں ہے. الیکشنز کے لیے انہوں نے آج ہاؤس کو کنوین بھی نہیں کیا. اور یہ ایک اور سہرا ہے جو آئین اور قانون کی آج کل دہائیاں دیتے پھرتے ہیں، جن کو آئین اور قانون آج کل بہت یاد آ رہا ہے، عدلیہ بہت یاد آ رہی ہے اور اپنا جو ہے وہ ماضی بھول گئے ہیں کہ کہاں پر جو ہے وہ فیض آباد جو دھرنا ہے اس کی پاداش میں قاضی فاضل صاحب کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کے خلاف سازش کی گئی، ان کے خلاف ریفرنس موو کیا گیا، ان کو اذیتیں دی گئی اور آج جو ہے وہ آئین اور قانون کے علم بردار ہو کر وہ پرچم لے کے نکلے ہیں. وہ آئین اور قانون کا جو ہے انصاف کا بول بالا کریں گے. اور یہ بھی جو ایک آئینی خلاف ورزی ہے اس وقت وہ پورا قوم، پورا پاکستان اور ہماری اعلیٰ عدلیہ بھی دیکھ رہی ہے اور اس کے کانسیکوینسز ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے ہمیشہ آئین کی سکیم ہی بدل دیں. آپ آئین کے خد و خال کو بالکل بدل لیں چونکہ مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے. آئین ہے کوئی ناک کی موم کی جو ہے وہ ناک نہیں ہے جدھر آپ گھمائیں گے. آپ کا دل چاہے گا قومی اسمبلی تحلیل کر دیں، آپ کا دل چاہے گا آپ اوتھ لینے سے انکار کر دیں، آپ کا دل چاہے گا آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، آپ کا دل چاہے گا آپ سینٹ کا الیکشن نہیں کرا رہے. سو اس طرح سے یہ ہو نہیں سکتا. اور ان کو فکر جو ہے کے پی کے والوں کو سب سے زیادہ پنجاب کی ہے. بھائی اپنی تو دیکھ لو. اور وہ بیسٹر سیف صاحب جو ہے پتہ نہیں کون سے اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں. اب انہوں نے جو ہے وہ ایک ہیلی کاپٹر مریم نواز شریف لینے جا رہی ہیں، بالکل لینے جا رہی ہے مریم نواز شریف ہیلی کاپٹر، لیکن اپنے لیے نہیں، وہ ایئر ایمبولینس خریدنے جا رہی ہیں. اور وہ جو آپ کی 5 سال کی 4 سال کی حکومت جو ہے وہ دعوے کرنے کے باوجود نہیں کر سکی، وہ مریم نواز شریف کرنے جا رہی ہیں. اور یہ جھوٹی اس طرح کی باتیں کر کے، یہ پروپیگنڈا کر کے، اگر ان کا کوئی بھلا ہوتا ہے تو بھائی شوق سے کرو، ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ دن رات کام کر رہی ہیں عام آدمی کی بھلائی کے لیے. ایئر ایمبولینس وہی لے کے آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے اندر جو پہلے بہت سارے لوگ دعوے کرتے رہے، وعدے کرتے رہے. اور یہ بیرسٹر سیف صاحب کو یا تو کسی نے بتایا تھا، اس کو اس کے کان کھینچے یا اپنے کان کھینچے کہ پوری خبر تو پڑھ لیا کریں. پوری خبر کیا ہے؟ پوری خبر کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور کتا کان لے گیا کہ پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. شکریہ جی. اچھا یہ مافیا بہت زیادہ گرم ہوا ہے پنجاب کے اندر، بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں اور جگہ جگہ جو امتحانات لیے جا رہے ہیں بچوں کے اس میں بوٹیاں استعمال ہو رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے پنجاب حکومت دیکھیے یہ پہلے بھی بوٹیاں استعمال ہوتی نہیں ہیں لیکن اس کے اوپر کبھی کسی نے جو ہے وہ نظر نہیں رکھی. جس طرح پہلے اس ملک میں کبھی کسی نے دھیان ہی نہیں کیا کہ کوڑا بھی اٹھانا ہوتا ہے یا کوڑا اٹھانا بھی جو ہے وہ بھی حکومتوں کا کام ہوتا ہے. اسی طرح بوٹی مافیا کو جو ہے وہ ہمارے وزیر تعلیم نے ایکسپوز کیا اور ہر امتحانی سینٹر میں جا کر ہمارے باقی وزراء بھی جو ہے وہ سینٹرز میں جا رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں. بوٹی مافیا کو پہلے بھی ہمارے شہباز صاحب کے دور حکومت میں بوٹی مافیا کا کوئی جو ہے وجود نہیں تھا پنجاب کے اندر. یہ پچھلے 4 سال کی مہربانی ہے جہاں باقی بوٹیوں والے آئے تھے، یہ باقی بچوں کو بھی بوٹیاں چلانی سکھا رہے ہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. بوٹیاں نہیں چلیں. یہ فرما دیں کہ پہلے کی ہے میاں اسلم اقبال کو بھی ابھی تک حلف اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، نہ ان کو سیف پیسج دیا جا رہا ہے. سیف پیسج کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ دہشت گردوں کو سیف پیسج کیسے دلائیں؟ ان کے لیے کوئی یہاں پر تیاری کرائیں یا ایسا کرتے ہیں کہ اوتھ اٹھا کر ان کو گھر لے جاتے ہیں یا جس بل میں وہ گھسے ہوئے ہیں وہاں جا کے ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اوتھ لے لو، ڈا پارا جڑا جو ان کو چکیا نہیں جانا. یہ فرمائیے گا کہ پہلے مرسڈیز کے ٹائر اور مرسڈیز کے معاملات تھے، پوشش وغیرہ اس کی، وہ زبانیں زد عام ہوئی. اب ہیلی کاپٹر کی جیسے آپ نے فرمایا کہ ہو گیا، مجھے سمجھ آگے. بات گزارش یہ ہے کہ یہ جھوٹی سچی باتیں کرنا، یہ پروپیگنڈا کرنا، یہ جو ہے چونکہ اپنے پلے کچھ نہیں بتانے کے لیے. مجھے آج تک کوئی کے پی کے کی حکومت ایک بتا دے کوئی انہیں کوئی میٹنگ کی ہو. اچھا مزے کی بات ہے، مجھے کل میں بڑی مصدقہ اطلاعات آپ کو دینے لگی ہوں. مجھے کے پی کے جو ایک بہت اعلیٰ افسر ہیں ان کے تھرو میں پتہ چلا کہ اللہ کے فضل سے کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ افطار کے بعد اٹھتی ہے اور افطار کے بعد جو ہے وہ 2-4 بندوں کے ساتھ بیٹھ کے ایویں تصویریں کھنچا لیتے ہیں. وہ تصویریں بھی بائی دا وے اپلوڈ نہیں ہوتی اور ککھ کر کے انہوں نے دورہ نہیں کیا. آج بھی ڈولیوں پر لٹکتے ہیں کے پی کے لوگ. آج بھی جو ہے وہ کے پی کے اندر نہ تعلیم کی سہولیات ہیں نہ صحت کی سہولیات ہیں اور بات ان کو کرنی ہے پنجاب کے اوپر. ظاہر ہے بیچاروں کے پاس خود کے پلے تو ہے نہیں کچھ بتانے کے لیے، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کو اس طرح کے پروپیگنڈے، اس طرح کی جھوٹی خبروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کے پی کے لوگوں کو کم از کم گریبان پکڑ کر اپنے جو حکمران ہیں ان کو پوچھنا ضرور چاہیے کہ بھائی جان آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یہ بتا دیں. کہ پیپلز پارٹی
क्या मरियम नवाज शरीफ साहबा की लीडरशिप का असर है या कोई चमत्कार दिखाया है, कोई रोशनी दिखाई है, आगे चल के उन्होंने आपकी हिमायत का ऐलान कर दिया? नहीं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ही उनको जो है वो दावत दी थी, पहले भी वो हमारे इत्तेहादी हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को उन्होंने वोट भी दिया था और उनकी मेहरबानी है, वो हमारे साथ KPK हमारी कौमी असम्बली में भी, पंजाब में भी हमारे इत्तेहादी हैं और हमारे साथ ही चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल उनको बुलाया था, CM साहिबा के साथ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी जो खातून हैं उनको विड्रॉ कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज स्मूथली जो है वो हाउस। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि रिपोर्टर्स को तो जो है वो आपने साथ में लेके प्लॉट दे दी हैं, लेकिन कैमरामैन जो हैं उनको सबके लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे, उनको साथ में लेके प्लॉट देंगे कैमरामैन को, सबके लिए सब कुछ बिल्कुल एक यूनिफॉर्म तरीके से होगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये मामला कब तक हल होगा? करेंगे, ओके।